السلام علیکم دوستوں، ساتھیوں، بچوں، انوکھی سٹوری 7 کے چینل میں میں آپ سب دوستوں کو دل سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ کو عقلمند فقیر کی دوسری قسط سنانے جا رہا ہوں۔ اس سے بھی 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں، کوئی بیٹا نہ ہوا۔ ایک دن بادشاہ ان سب باتوں کے بارے میں سوچ سوچ کر آبدیدہ ہو گیا۔ آج رات سے نیند نہ آئی، وہ رات بھر جاگتا رہا۔ تب اسے خیال آیا کیوں نہ شہنشاہوں کے شہنشاہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری سے رو رو کر اپنی حالت زار کو بیان کیا جائے۔ وہ 70 ماہوں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے محبت اور پیار کرتا ہے، میری حالت پر ضرور کرم فرمائے گا۔ رات کے پچھلے پہر گزر رہے تھے، وہ اٹھا اور وضو کر کے مصلے پر بیٹھ گیا۔ اس نے رو رو کر دعائیں مانگی، اے رب العزت، اے مشکل کشا، اے حاجت روا، میں ہر طرف سے زمین اور آسمانی بلاؤں سے گھرا ہوا ہوں، مجھے ان سے نجات دے اور کوئی رستہ دکھا جس پر چل کر سکون اور آرام پا سکوں، اور ان مصیبتوں سے میرا پیچھا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے۔ وہ سجدے ہوا ہوا تھا اور زاروں قطار رو بھی رہا تھا۔ اچانک ایک نور سا جلملاتا ہوا آیا اور اس پر سایہ فگن ہو گیا۔ وہ سجدے میں پڑا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ یہ دن کا اجالا تھا، اس کے ساتھ ہی اس کی زندگی میں بھی روشنی آ چکی تھی۔ وہ ناشتہ اور ضروری کاموں سے فارغ ہو کر مستند بادشاہت پر جلوہ افروز ہوا تو اسے ایک وزیر نے آ کر کہا کہ بادشاہ سلامت، سپاہیوں نے ایک فقیر کو پکڑا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت سے مل کر ہی جاؤں گا۔ اسے ہر طرح سے سمجھایا مگر وہ آپ سے ملاقات کرنے پر وزد ہے اور واپسی جانے پر کسی طرح بھی تیار نہیں ہے۔ بادشاہ سلامت نے صبح سویرے ہی یہ عجیب خبر سنی اور سپاہیوں سے کہا، جاؤ اس فقیر کو میرے سامنے پیش کرو۔ بادشاہ کا حکم سنتے ہی سپاہی زندان کی طرف گیا اور اپنے ماتحتوں کو حکم دیا وہ اس فقیر کو بادشاہ سلامت کے سامنے دربار میں لے آئے جو شرف ملاقات کا متمنی ہے۔ کمانڈر کا حکم بجا لانا ان کا فرض تھا چونکہ وہ عسکری طاقت کا عہدہ سنبھالے ہوئے تھا۔ کچھ دیر بعد ایک فقیر آیا، بغیر آستینوں کے کرتا پہنے ہوئے تھا، اس نے سر پر لال رنگ کا کپڑا لپیٹا ہوا تھا، اس کا چہرہ تاثرات سے عاری تھا۔ بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ سلامت نے اسے دیکھتے ہی پوچھا، تم کون ہو اور مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ بادشاہ کی بات سن کر اس دربار میں چاروں طرف نظر ڈالی اور خاموش ہو گیا۔ بادشاہ زمانہ آشناس آدمی تھا، سمجھ گیا کہ فقیر سب کے سامنے نہیں بلکہ اس سے تنہائی میں بات چیت کرنا چاہتا ہے، لہذا اس بار بادشاہ سلامت نے اتنے سارے آدمیوں کو باہر بھیجنے کی بجائے خود مستند حکومت سے اٹھا اور فقیر کے ساتھ باہر آنے لگا۔ بادشاہ سلامت رکے تو وزیر نے عسکری فوج کے افسر کو اشارہ کیا، اس نے آ کر فقیر کی جامع تلاشی لی۔ یہ اس لیے ضروری تھا کہ بادشاہ سلامت اکیلے اس کے ساتھ جا رہے تھے۔ دوستوں، ساتھیوں، بچوں، یہ تھی عقلمند فقیر کی دوسری قسط۔ اگر آپ کو یہ قسط اچھی لگے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرے چینل انوکھی سٹوریز 7 کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔